کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پر نور اور رحمت سے معمور فضاؤں میں معتکف تھے۔ ایک انتہائی غمگین شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمدردی کے ساتھ وجہ غم دریافت کی۔ اس نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، فلاں کا میرے ذمے کچھ حق ہے۔ پھر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس روضہ انور کے اندر تشریف فرما، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و عزت کی قسم، میں اس کا حق ادا کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کی، جو آپ بہتر خیال فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر فوراً مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص متعجب ہو کر عرض گزار ہوا، علی جا، کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ جواب ارشاد فرمایا، نہ اعتکاف نہیں بھولا۔ یہ کہنے کے بعد مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے، کیونکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جدا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ محبوب رب العباد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے بے قرار کر دیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ
آنسو گرنے لگے. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے. یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، یاد آقا کی تڑپا رہی ہے. یاد آئے شاہ مدینہ، یاد آئے شاہ مدینہ. سرکار علی وقار، مدینے کے تاجدار، نبی مختار، رحمت پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فرمانے لگے. کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار شریف پہ آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے، جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. اور جو رضائے الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا، جن کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زائد ہوگا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے صاحب بھائیوں، آپ نے ملازہ فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف اس کی فضیلت کیا ہے کہ جہنم اور اعتکاف کرنے والے کے بیچ میں ایک بہت بڑی خندق یعنی گڑھا حائل ہو جائے گا. اور ان کا فاصلہ کیا ہے؟ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ، مطلب کہ بہت زیادہ دور 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 جہنم سے ہو جائے گا. جو فقط ایک دن کا اعتکاف کرے گا اور جو کسی مسلمان کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، حاجت روائی کرنے کے لیے چلے اور اس کی حاجت کو پوری کر دے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا یہ عمل 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے. اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت آپ نے سنی، جبکہ وہ رضا الہی کی، اصل ہر کام میں رضا الہی کی نیت ہونی ضروری ہے. آپ ابھی بیٹھے رضا الہی کی نیت سے بیٹھے تو ثواب ملے گا. میں بول رہا ہوں رضا الہی کی نیت سے بولوں گا، ثواب پاؤں گا. جتنی اچھی نیتیں کروں گا اتنا ثواب زیادہ. اور اگر معاذ اللہ کسی بری نیت سے کوئی بیٹھا ہوگا اس کو اس بری نیت کے اعتبار سے جو بھی گناہ ہے وبال ہے اس پر پڑے گا. اس طرح بولنے والے کے لیے بھی کہ جتنی اس کی نیتیں اچھی ثواب زیادہ، اور معاذ اللہ اگر بری نیتیں ہیں پھر ثواب کی کیا امید؟ جیسی برائی ویسا اس کا صلہ. اللہ تعالی اچھی نیتیں نصیب.
مسلمان کی حاجت پوری کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. حاجت طرح طرح کی ہوتی ہے. بعض حاجتیں بہت ہی آسان سی ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی ہم پورا نہیں کرتے. آسان حاجت کی مثال شاید یہ دے سکوں میں کہ پانی کی پیاس لگی ہے, اپنے پاس پانی ہے لیکن ہم نے پانی پر اپنا قبضہ جمایا ہے. اعتکاف میں پانی کی ہم کو بھی ضرورت پڑتی ہے. بڑی مشکل سے منرل واٹر کی بوتل ہاتھ آئی ہے, اگلے کو پیاس لگی ہے, یہ اس کی حاجت, اس کو پیاس لگی ہے, میں دوں کیسے؟ اب اگر ثواب کی نیت سے دے دی جائے, حاجت پوری کر دی ہے, وہ پیاس بجھا لے گا, اس کی حاجت پوری ہو جائے گی, تو انشاءاللہ اس حاجت پوری کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو ایسی بہت ساری حاجتیں جو بہت سستے میں پوری ہو جاتی ہیں, مفت میں پوری ہو جاتی ہیں. جیسے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لے چلے تو ان کا خرچہ بھی نہیں تھا, صرف سفارش کر. انہوں نے فرمایا نا کہ کیا میں تمہاری سفارش کروں, جس کے پاس ان کا حق نکل رہا ہوگا, کیا حق تھا وہ نہیں, انہوں نے اس حدیث میں یہ نہیں بلکہ فلاں کا میرے ذمے کچھ حق ہے. جب کسی کا حق اس پر, مثال کے طور پر آپ پر قرضہ ہے اور آپ واقعی تنگ دست دے نہیں سکتے, مگر جو قرض خواہ ہے اس کا حق تو آپ کے ذمہ ہے نا. تو اس طرح کا بھی مثلاً کوئی معاملہ ہے کہ آپ کے ذمہ قرض ہے اور آپ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, اور قرض خواہ ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ مطالبہ کرے گا تو آپ ٹینشن میں تو آئیں گے, وہ شدت, جتنی مطالبے میں شدت زیادہ ہوگی اتنا ٹینشن بھی زیادہ, پریشانی زیادہ. تو ایسے میں اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو قرض خواہ کو سفارش کر سکتا ہو اور سفارش کر دے کہ اس کو ذرا اور مہلت دے دو, بیچارہ تنگ دست ہے, آپ کو انشاءاللہ دے دے گا, بعد میں دے دے گا, اور وہ مہلت دے دے, تو یہ بھی سفارش کرنے والے کو حاجت پوری کرنے کا ثواب ملے گا. سفارش کر دینا یہ بھی حاجت پوری کرنا ہے. تو مسلمان کی حاجت پوری کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے اور یہ زیادہ مشکل نہیں. تو چلو اس روایت سے ہمیں بہرحال وہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف کی فضیلت بھی. ایک دن کے اعتکاف میں 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جائے گا, کہ دور یعنی 3 خندقیں اس کے معتکف کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائیں گے, مشرق و مغرب سے بھی زیادہ فاصلے کی مقدار میں. ایک دن 10 دن. اب اس روایت میں یہ وضاحت نہیں کہ وہ اعتکاف رمضان المبارک کا تھا یا کسی اور دن کا تھا, آیا وہ نفلی تھا یا کسی منت کے تھا, منت کا تھا, کوئی وضاحت نہیں. تو اس لیے ہم بھی قیاس آرائی نہیں کرتے. پھر بھی رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف, 10 دن کا نا, وہ ایک دن کی فضیلت ہے. تو جب ایک دن کی فضیلت یہ ہے تو 10 دن کی فضیلت کیا ہوگی. اور اگر وہ نفلی تھا, اگر تھا, تو یہ سنت المؤکدہ علی الکفایہ ہے, تو جو عمل کرے گا اس کی سنت المؤکدہ ہی کا ثواب ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اعتکاف میں, اس صحابی رسول کے اعتکاف میں اور میرے آپ کے اعتکاف میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے 10 دن کا اعتکاف ان کے ثواب میں بڑھ گیا, یہ نہیں ہو, تو وہ تو صحابی تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث پاک میں کہ صحابی کا مٹھی بھر جاؤ خیرات کرنا, یہ مثال دی گئی. صحابی اگر مٹھی بھر جاؤ خیرات کر دے, تب بھی غیر صحابی کا سونے کا پہاڑ خیرات کر دینا اس مٹھی بھر جاؤ خیرات کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابی صحابی ہوتا ہے, اس کی فضیلت بہت زیادہ. فیضان صحابہ, ان کی برکت سے انشاءاللہ
اپنا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، ان کے کپڑوں میں بھی بدبو ہو جاتی ہے. جب پسینے یا کپڑوں میں بدبو آتی ہو تو ایسی صورت میں بھی مسجد میں داخلہ جائز نہ ہوگا، مسجد میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی ایذا پہنچے گی. تو اس پسینے کا علاج کریں. یہ پسینہ غالباً بعض قسم کی غذائیں کھانے سے بھی ہوتا ہے. غذا کے اثرات جو ہیں ظاہر وہ روئے پر پڑتے ہیں، اسی طرح پسینہ بھی اس سے متاثر ہو کیا عجب. تو اس لیے غذاؤں کی تبدیلی کی طرف بھی توجہ دے. کبھی یہ غذا کھا کے دیکھ لے، کبھی وہ غذا کھا کے دیکھ لے کہ پسینے میں کمی آ جائے، اور کم کھانا کھا کے دیکھ لے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ پسینے کی بدبو میں کمی واقع. ہر ایک کے پسینے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی، بلکہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک پسینے میں تو خوشبو تھی، اور خوشبو بھی کیسی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یعنی دولہا جو ہے، ایک دولہے نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک پسینہ ملا تھا اپنے کپڑوں پہ، اس کی خوشبو کا تذکرہ روایت میں ہے. تو اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول. یا سیدی آپ نے ابھی یہ جو شعر پڑھا تو آپ نے مل جائے پڑھا، اور اکثر جو ہم سنتے ہیں نعت خوانوں سے تو اس میں ہوتا ہے کہ مل جائے. یہ درست کیا ہے؟ آپ معنی پر غور کر لینا. واللہ یعنی خدا کی قسم، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن. دونوں کی ترکیب بن گئی. اور ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں دولہا نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ملا تو صحابہ کرام وہ ثابت ہے اور یہ مل کر گئے تھے اپنے گھر. وہ ایسی خوشبو تھی جو کسی عطر میں نہیں آ سکتی. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں نا، یہ بارہا بے شمار اشعار ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حدیث کی شرح ہے، کہیں کسی آیت کی تفسیر ہے، کہیں کسی فقہ کے جزیے کا مطلب ہے کہ وہ سمجھے کہ اس میں اشارہ ملتا ہے، تو کبھی کسی ولی اللہ کے واقعے کی طرف وہ اشارت کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا پورا کلام جو ہے نا وہ عین شریعت کے مطابق. تو یہ میری موٹی عقل میں یہی آتا ہے کہ وہ اسی طرح اشارہ ہے کہ مل جائے، پسینہ ملا جاتا ہے. واللہ عالم اگر کوئی مل جائے پڑے تو ٹھیک ہے، پھر بھی یہ پرانی آیت تو نہیں ہے کہ اس پہ تحریف کا الزام لگے گا. دولہا اگر پسینہ مل جائے تو کیونکہ دوسرے مصرے میں دلہن کا تذکرہ ہے نا، تو دولہا مل کر جائے گا تو دلہن نہیں مانگے گی. نہیں تھا اگر یہ کہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ تب مانگے گا دلہن نہیں. یہ بالکل کہ ہے نا ترکیب نہیں بنتی. دونوں مصروں میں مطابقت پیدا نہیں ہو رہی، مل جائے سے مطابقت پیدا ہو رہی ہے. واللہ جو مل جائے میرے
پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول. لب ہونٹوں کو بولتے ہیں تو میرے آقا کے ہونٹ اس کو اعلیٰ حضرت پھول سے تشبیہ ہر چیز کو پھول ہی سے تشبیہ کریں تو لب مبارک لب ہائے مبارک آئی بھی پھول. دہن دہن مانے منہ منہ مبارک بھی پھول. ذقن ذقن اس کو بولتے ہیں تھوڑی ذقن شریف بھی پھول. نہ صرف ذقن بلکہ پورا ہی بدن پھول. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. صلو علی الحبیب. یہ کسی بچے نے نعرہ لگایا تھا پورا نعرہ لگا تھا اس کے دل کو جس نے لگایا کس نے نعرہ لگایا تھا جب میں نے صلو علی الحبیب بولا تھا آپ لگا لیجیے جاری رہے فیضان پسینہ مصطفیٰ. اللہ کرے کہ ہمیں بھی آقا کی خوشبو مل جائے. کسی شاعر نے کہا کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں حضرت کا پسینہ کوئی مل جائے تو اچھا حضرت کا پسینہ کوئی مل جائے تو اچھا قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا. صلو علی الحبیب. پاپا جس طرح بھی آپ نے بچے کی حوصلہ افزائی فرمائی تو کوئی ایسا آپ کا بھی کوئی بچپن کا واقعہ ہے سنا ہے کہ آپ بچپن میں کسی منچ پر نعت کے لیے گئے تھے اور کچھ آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تھا کہ جس سے آپ کو بہت صدمہ تھا وہ واقعہ اگر ہم سب سن لیں گے تو انشاءاللہ بھی دیکھے. میرا گمان ہے کہ ابھی جس بچے نے نعرہ لگایا پہلے جو آواز ایسی تھی جس وقت میں نے صلو علی الحبیب کہا تھا محسوس یہی ہو رہا ہے اللہ عالم. میرے یوں ہی ہوا کہ یار بیچارے کا دل ٹوٹ گیا ہوگا کہ میں نے کان نعرہ لگایا اور کسی نے جواب ہی نہیں دیا اور یہ صلو علی الحبیب بول گئے اور ان کا جواب دے دیا. تو اس کو احساس محروم بھی ہو سکتا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے اور دل جو ہی بہرحال کار ثواب ہے. یہی بچے کل جا کر پتہ نہیں کیا بنے. میں تو کچھ نہیں بن سکا. میں بہرحال بچہ تھا اور مسجد میں منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ تھا. سب نعتیں پڑھ رہے تھے لائن میں لگ کر. میں دیکھتا تھا تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی نعت شریف ہوں. میں نے نعت کی کتاب انہی میں سے کسی سے لی اور میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام نکالا چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. میں لائن میں بیٹھ گیا. میری باری آئی تو ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ ایسے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں جو جس کو ہم ہوتے ہیں وہ چودھری ٹائپ کے بیٹھ جا بیٹھ جا چل تو پڑھ. تو اس طرح کے ایک صاحب تھے جو یہ سب وہ نظام چلا رہے تھے وہاں. میں لائن میں بیٹھ گیا. جب میری باری آئی تھی میں بھی مائک پہ زندگی میں پہلی بار مائک کے قریب آیا ہوں گا. میں نے وہ شعر پڑھا. پڑھنا تو خیر پہلی بار پڑھا تھا نہ سر تو پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اب بڑا ہوں تو تھوڑا دل کھل گیا نا عمر میری کے حساب سے. اس وقت تو دل بھی کھلا ہوا نہیں تھا.
मैं तो घबरा कर मैं पढ़ा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये उस दौर की तर्ज थी, दूसरे नाचवान इसी तर्ज में पहले पढ़ा करते थे। अब खैर तर्ज ये नहीं चल रही पुरानी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये शेर पढ़कर ये मतला, ये पढ़ने के बाद में वो बरसता नहीं, ये दूसरा शेर, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। पता नहीं ये शेर में पूरा पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, उसने मेरे को हाथ पकड़ के साइड कर दिया, पढ़ने नहीं आता था। ये झाड़ा वगैरह नहीं, लेकिन हटा देना भी एक दिल चिकनी तो है, तो इसलिए तो याद है, मतलब याद भी ना होता मुझे कि मेरी वो कच्ची हो गई, मुझे पढ़ने नहीं दिया। इससे बड़ी दिल शिकनी का एक वाकया, इससे बड़ी दिल शिकनी का वाकया इसी तरह 12 रबीउल नूर शरीफ, हमारे मोहल्ले की बादामी मस्जिद है, यहाँ मैं 6 महीने की उम्र से रहा करता था। गौ गली मीठादर जिसको ओल्ड सिटी एरिया भी बोलते हैं, तो वहां मस्जिद जब से आंख खोली उसी, मैंने कहा 6 महीने की उम्र से वहां रहता था उस मस्जिद के पास। जब से आंख खोली वहां दुरूद सलाम की आवाजें सुनी, दुरूद ताज पढ़ा जाता था रमजानों में, खास करके अजान से पहले। मुझे बड़ा लुत्फ आता था। मैं सही बोलता हूँ, मुझे उस बादामी मस्जिद में जो नातें पढ़ी जाती थी, वहां छठी के 6 वास, 11वीं के 11 वास, 12वीं के 12 वास, मुहर्रम शरीफ के 10 वास, इस तरह वास होते थे। तो मुझे समझ तो क्या आती थी, लेकिन बस कुदरती एक होता ना कि अल्लाह ताला जिसको नसीब कर दे तो अल्लाह और रसूल के नाम से उसको मजा आए, मुझे मजा आता था। तो नातों की आवाजें आती रहती थी, रमजानों में अलविदा पढ़ी जाती थी, तो बड़ा मुझे मजा आता था। तो उस मस्जिद में मैं जाया करता था, उस घर से करीब के हमारे घर से नजर भी आती थी सामने। हमारी बालकोनी के दाईं तरफ थी वो मस्जिद। तो उस मस्जिद में 12 रबीउल नूर शरीफ को, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती थी। उन दिनों को जुलूस का तसव्वुर नहीं था, पता भी नहीं था। वहां भी पहुंच जाता था, बड़ी रौनक होती थी, लाइन में लग के बाल मुबारक की ज़ियारत भी करता था। वहां ही नाते भी पढ़ी जाती थी। तो जोहर की नमाज से पहले वहां सलातो सलाम होता था, बाल मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला जो था वो खत्म हो जाता था। तो सुबह शुरू होता था, तो मैंने वो सलातो सलाम में भी आगे आगे खड़ा था, फिर जोहर की अजान हुई। अब मैं बच्चा था, अपने को समझ क्या पड़े, बच्चा तो बच्चा ही होता ना। मैं तो मजे से, चूंकि पहले पहुंच गया था सलातो सलाम ठाट से, पहली सब में खड़ा हो गया। ओ इतनी सारी पब्लिक पीछे, और ये मदनी मुन्ना पहली सब पे। तो एक बेचारे बूढ़े बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, चलने चल। मेरे को ऐसा, अल्लाह उसको माफ करे, अब तो गरीब जिंदा नहीं होगा बेचारा, उस वक्त भी सफेद दाढ़ी थी, बूढ़ा था। इस वाक्य को भी शायद कोई 45-50 साल हो गए होंगे, 50 साल हो गए होंगे लगा ले इस किस्से को। मेरे को यार बड़ी बेदर्दी से बेचारे ने वो हटा दिया, अल्लाह उसको माफ करे। मैंने बारहा उसको माफ किया, यार नन्हा सा दिल तो टूट गया। अगरचे मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं बच्चा जो था, मुझे क्या पता कि नहीं खड़ा होना चाहिए। तुम ही नमाज पढ़ोगे, वाह, मुझे सज्जा करने हक नहीं है अपने रब, मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो अगर ये मुझे मोहब्बत से प्यार से कि बेटा आप छोटे हो, माशाअल्लाह आपका जज्बा है, जब बड़े हो जाओ तो आप भी पहली सब में आ जाना,
है? अभी बड़ों को जगह दे तो अबे उधर पीछे चले जाओ। इस तरह वो प्यार से बोलते तो शायद मेरी समझ में मुझे मेरा दिल ना टूटता। तो वो बिल्कुल बिला उन्वान मुझे तरकीब उठता। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, वसवसे तो सारे बच्चे को भी आती है, शैतान तो बेकाता ही है। तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना मैं पता नहीं किसी और लाइन पे चला जाता खुदा ना खास्ता, जिससे कि वो गुनाहों की लाइनें, मार धाड़ की लाइनें, बदमाशियों की लाइनें। कि मस्जिद में एक मजहबी आदमी ने मेरी इस तरह मतलब बेइज्जती की, मुझे निकाल दिया। बाज बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, क्या वहीद के इनमें इस तरह की कि माजी में यादें हों, तल्ख यादें, जिसकी वजह से ये मजहबी लोगों के दुश्मन हो जाते हैं बाज लोग। हालांकि हर मजहबी हुलिये वाला बदअखलाक नहीं होता, अखलाक भी होता, लेकिन ये कि जिसको जैसा टकरे, जिसको बाअखलाक टकरे तो वो उसकी बात है, जिसको बदअखलाक टकरे उसकी। तो बहरहाल के बच्चों के साथ भी हमें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। खा वो मस्जिद में आकर, ठीक है उनकी अभी मस्जिद में इस तरह नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें उनको डांटना, झाड़ना, कान पकड़ के निकाल देना, हाथ खींच के एकदम घसीट के विचारों को झिड़क देना, धुतकार देना। क्या पता ये बच्चा कल जाकर क्या बनने वाला हो। लेकिन अब ये एक बच्चा, ठीक है अल्लाह ने उस पर करम किया कि वो लाखों मुसलमानों के दिलों में घर कर गया, उसकी मोहब्बत घर कर गई। अगर यही बच्चा अल्लाह ना करे बिदक जाता तो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। एक आदमी के अंदर होती है ना चीज, एक तो लाखों का यूं अच्छाई में मतलब पेशवा बना, अगर यही लाखों का बुराई में पेशवा बनता, अपने मुल्क के लिए मसाइल खड़े करता, अपने दीन के लिए मसाइल खड़े करता, दुनिया के लिए मसाइल खड़े करता, पता नहीं डाकुओं की टीमें बनाता, दहशतगर्दियां करता, क्या करता। तो कोई मतलब है कि ये बच्चा जो है इसका अपने को समझ नहीं आती कि ये बिल्कुल मरियल सा, बिल्कुल में मरियल सा बच्चा था। ना मतलब है कि पाँव में चप्पल, ना सर में तेल, ना टोपी, गुर्बत, एहसास से महरूमी, 1.5-2 साल की उम्र में यतीमी, बाप का साया मिला ही नहीं था। बचपन से जब से होश संभाला तो आलू छोले बेचना, कुल्फियां बेचना और इस तरह के मैंने धंधे किए थे। तो वैसा कुचला हुआ मुआशरे का बिल्कुल कुचला हुआ फर्क था, लेकिन शुरू से मुंह मस्जिद का देखा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए बच्चा बजाहिर कितना ही हकीर हो, मेला कुचेला हो, इसे हमें हकीर नहीं समझना चाहिए कि क्या पता इसके अंदर क्या छुपा हुआ। कि बीज जो है वो गंदी मिट्टी में ही मिलता है, खाद में, गंदी मिट्टी में, और फिर ये पौधा एक कोपल फूटती है और फिर ये पौधा बनकर तनावर दरख्त बनकर कितनों को फैजियाब करता है। इसलिए किसी के बारे में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वाक़े में मेरे लिए तो बड़ा दर्द है कि मेरी हो सकता है कि एक बार की डांट डपट या बेरुखी किसी को गुनाहों के गहरे खार में धकेल दे, और क्या बैठ के एक बार की मुस्कुराहट या पीठ थपकना या हौसला अफजाई उसको यानी कि अल्लाह ताला का नेक बंदा बनने में मदद दे। तो यही बात हम सबको सोचनी चाहिए कि हमें अपने अखलाक पर कंट्रोल करना चाहिए, उसने अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नरमी से ही काम चलाना चाहिए। दांत तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा वाली जो बाजारी गुफ्तगू है ना, इससे काम नहीं चलता, इससे काम बिगड़ता। देखिए आप रोब से किसी को कंट्रोल करने जाएंगे, वो कंट्रोल में नहीं आएगा। आप प्यार से बड़े बड़े यानी कि सरकश को कंट्रोल कर सकते हैं, आप नरमी से बड़े बड़े डाकुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तजर्बे की बातें आपके सामने में बैठा हुआ। बड़े बड़े सरकश, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर चक्के कातिल, इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है, और नरमी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कहां से कहां निकले। आप बस अपने अंदर नरमी और नरमी का ही ज़हन बनाए, चाहे कोई लाख आप पर सख्ती करे, आप भरपूर कोशिश करें कि आप अपने आपे से बाहर ना जाए। वो अपनी बोली बोलता रहे, ठीक है, उसकी जो भी लैंग्वेज है, आप अपनी बोली बोलते रहे। वो गालियां देता रहे, आप दुआएं देते रहे। इंशाअल्लाह सब मदीना हो जाए इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पसीना
کہ بعضوں کے پسینے میں بڑی بدبو ہوتی ہے، اس لیے ایسوں کو چاہیے کہ ممکن ہو تو روزانہ غسل کریں اور اپنے کپڑے جو ہے یہ دھوپ میں ڈال دیں اور دوسرے پہن لیں، دوسرے دن غسل کر کے یہ جو اگلے روز دھوپ میں ڈالے تھے وہ پہن لیں اور آج اتارے وہ دھوپ میں ڈال دیں۔ دھوپ اگر میسر نہیں تو ویسے رسی پر ٹانگ دیں، ہوا سے ہی گزارا، لیکن دھوپ زیادہ مفید ہے کہ وہ انشاءاللہ پسینے کی بدبو کو کھا جائے گی، جراثیم کو بھی مارے گی۔ بلکہ ایک بار غسل سے بھی اگر بدبو نہیں آتی تو ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حاجت ہو، اور مزید اس کی بدبو کو مارنے کے لیے عطر ملے، خشک عنبر ملے، یہ مومی عطر بھی آتا ہے جامد یعنی کہ جمع ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اب تو طرح طرح کے اس میں کیمیکل کے لوشن بھی آتے ہیں، پاؤڈر بھی آتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے جنرل اسٹور میڈیکل اسٹور والوں بھی رکھتے ہوں گے، یہ ان لوگوں کو بولے گے نا کہ ہم کو پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے جو اس کی بوتلیں آتی ہیں، نان الکوہلک باڈی اسپرے، باڈی مانے جسم، نان الکوہلک باڈی لوشن۔ اب یہ سارے لمبے چوڑے اپنے کو یاد رہے، اب بھی یاد ہو گیا کل کیا کا کیا ہو جائے گا، تو اس لیے آپ اگر یہ یاد نہیں رہتا کوئی بات نہیں، یاد کرنا تو لکھ لو تو میں دوبارہ بول دوں، نان الکوہلک، یہ نان الکوہلک یاد نہ رہنا تو اس کو بول دو کہ الکوہل کے بغیر کا باڈی اسپرے، الکوہل فری باڈی اسپرے بھی بولنے میں رجوع، اور باڈی لوشن، باڈی لوشن تو یہ لگا لیا کریں گے تو انشاءاللہ پسینے کی بدبو مر جائے گی۔ میں نے کبھی یہاں استعمال نہیں کیا، سنا ہے کہ یہ چیزیں بھی آتی ہیں بازار میں، اس سے بدبو جو ہے پسینے کی وہ یہ کھاتی ہے یہ چیز، تو پسینہ چونکہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، چاہے کسی کو غسل کی حاجت ہو تب بھی پسینہ اس کا جو آیا بدن میں پاک ہے۔ اب یہ کہ یہ چیزیں لگا لیں مسجد میں داخلے کے وقت تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، پھر بھی لگانے کے بعد بھی کسی سے چیک کروا لینا اچھا ہے، کیونکہ آپ کو تو سمجھ آئے گی نہیں، ناک اٹ جاتی ہے نا، کوئی ایسا قریبی اسلام بھائیوں کیا رب دیکھو تو کیا پوزیشن ہے، اللہ کرے اس کی ناک بند نہ ہو، وہ آپ کی رہنمائی کے اگر ناک بند ہوئی تو وہ اس کو پسیر ہے، آپ کچھ نہیں لگا کر بھی بولیں گے تو بولیں گے نہیں اب ٹھیک ہے، بدبو نہیں آ رہی۔ بابا آپ کی پچھلے دنوں سے جو یہ منہ کی بدبو، بدن کی بدبو، کپڑوں میں جو بدبو آتی ہے، اس سے متعلق جو وضاحت آپ فرما رہے ہیں، اس کی تائید یوں بھی ہمارے اسلام بھائی کریں گے کہ اس سے آج سے تھوڑے عرصے قبل نہ اس طرح کے کوئی باڈی اسپرے آتے تھے، نہ اس طرح کے کوئی باڈی لوشن آتے تھے جو بدن کی بدبوؤں کو اسپرے اور باڈی لوشن کے ذریعے مارے، نہ ماؤتھ کے لیے کوئی ایسی فریشنس آتی تھی کہ جو منہ میں خوشبو پیدا کرے۔ تو ایسا لگتا ہے واقعی کھانے پینے میں اور دیگر معاملات میں جس کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں، اس سے منہ کی بدبو، بدن میں پسینے کی بدبو اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ علاج جو آپ فرما رہے ہیں اس علاج کے کرنے کے بجائے وہ کھانا پینا کا معاملہ جاری رکھا جائے، ہم یہ خوشبو منہ میں ڈال کر بدن میں ڈال کر اپنا گزارا کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی بتائے ہوئے علاج پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اصل میں 2 دن سے کھانے پینے پر تنقید کر رہا ہوں، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ قوم کے میرے خلاف ہو جائے گا، یار یہ کھانے پینے کے پیچھے ہمارے کیوں پڑا ہے، ہمارے پیٹ کے پیچھے کیوں پڑا ہے، ٹھیک ہے اس کو نہیں کھانا نہ کھائے، ہم کو تو کھانے دیں، تو ابھی اس لیے ان کو خرچہ کرانا چاہیے، تھوڑا خرچہ کروا دیں، اب یہ کھانے سے تو باز رہیں گے، بغیر چبائے ان کو نگلنا ہے۔ انشاءاللہ بابا آپ کا بیان سنتے رہیں گے، پیٹ کا قفل مدینہ کتاب پڑھیں گے، آداب طعام کتاب پڑھیں گے، اور اس طرح بیان سنیں گے اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارا کھانا کم ہو جائے گا، ہوگا نا؟ جب خوف خدا کا غلبہ ہوگا تو کھانا کا اچھا لگے گا، عمدہ غذائیں اچھی نہیں لگیں گی۔ تو اب یہ کہ داڑھی میں یا تو غذائی اجزاء اٹک جاتا ہے، اس سے بدبو ہوتی ہے، تو بالوں کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک تو اس کو صابن سے آپ دھوئیں، مزید خوشبودار تیل لگائیں،
میرا تخلص عطار ہے. عطار کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عطر والا. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. ایمان کی شاخیں کا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان کہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساتھ یعنی گھڑی کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اس کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے اور جو خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال میں رہیں یعنی میانہ روی اختیار کریں. رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی برکت کرے وہ کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عبرتناک خبریں @madnichannel.tv یہ آپ کے سامنے ای میل ایڈریس ہے. اگر آپ کوئی عبرتناک خبر اپنے اطراف میں پاتے ہیں کوئی اپنے ساتھ ایسا واقعہ پاتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ہوا ہو تو آپ بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ ای میل کر سکتے ہیں. یہ ای میل ہمارے اسلامی بھائی اس کو کھولیں گے اور جو موضوع سے متعلق ای میلز ہوگی وہ مجھے ڈائریکٹ فارورڈ کر دی جائیں گی جسے انشاءاللہ تعالی میں بھی دیکھوں گا پڑھوں گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی کوئی عبرتناک خبر ہمارے کسی سلسلے کا حصہ بن جائے کیونکہ ہم اس کی شرعی تفتیش بھی کرتے ہیں. اگر شرعاً اس خبر کا بیان کرنا جائز ہوا اور اس میں عبرت کے پہلو نمایاں ہوئے عبرت کے